حسین کے نام پر قربان نہیں کر سکتے؟ ارے ہم کیسے حسین کے دیوانے ہیں؟ ابھی نبی تاریخ کی رات آئے گی، تم دیکھ لینا اپنے آپ کو حسینی کہلانے والا، اپنے آپ کو پکا حسینی کہلانے والا راتوں کو گشت کرے گا، موٹر سائیکل اٹھا کر کے کہیں وہیں پر جائے گا، کہیں پر وہاں پر جائے گا، اس چوراہے پر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے بھائی جو یاد رکھنا، یہ نبی تاریخ کی جو رات ہے یہ گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ میرے آقا حسین نے یہ جو رات مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی تاکہ میں پوری رات اپنے رب کی دل کھول کر کے عبادت کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کھول کر کے عبادت کر سکوں۔ سنے میرے آقا روئے ہیں، رونے کے بعد میں قسم خدا کی توجہ کرنا، میرے آقا حسین نے دیکھا مصطفیٰ رو رہے ہیں، کہا میرے آقا نے فرمایا حسین میں نے تجھ پہ اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ امام حسین نے عرض کی نانا جان آپ نے مجھ پر اپنا ایک بیٹا قربان کیا ہے، میں اپنے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا۔ آقا آنے دی نانا جان، آنے دیجئے وہ وقت بھی آئے گا اللہ کہ میرا جو ہے عباس کو بھی لے لیا جائے گا، لیکن میں کسی بھی حال میں ناشکر نہیں کروں گا۔ نانا جان وہ وقت بھی آئے گا، معرکہ کربلا جب ہوگا ساری دنیا دیکھے گی، اللہ حسین کا صبر دیکھے گی، اور دیکھنے کے بعد میں یہ زمین بھی رونے پہ مجبور ہو جائے گی، یہ آسمان بھی سرخ پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت آگے گزرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے سے میرے آقا حسین کی پرورش کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائی جو یاد رکھنا، میں تمہیں بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو نبی تاریخ کی رات ہے، یہ جو دن آنے والا ہے، یعنی علم کا دن، ہم اس میں علم نکالتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا ہوتا تو ہم اعلیٰ حضرت کو گالی نہیں بکتے، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے آقا حسین کا عالم ایسا ہے میرے بھائی، جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ زمین فلک ماہ اختر حسین والے ہیں، زمین فلک ماہ اختر حسین والے ہیں۔ یہ پیچھے والے بھی حسین والے، سب حسین والے، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زمین فلک ماہ اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، بولو حسین والے ہیں۔ اور ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ حضرات سنیں ایک واقعہ سنیں، پھر اس کے بعد میں کربلا کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نکلتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ میرے آقا نکلتے ہوئے جا رہے، میرے آقا نے اس ایک بچے کو اٹھایا، کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے، میرے آقا نے اٹھایا سینے سے لگایا، بولو سبحان اللہ۔ جب سینے سے لگایا، لگانے کے بعد میں قسم خدا کی دیکھنا کتنی محبت کر رہا ہے میرے آقا، سینے سے لگانے کے بعد میں مصطفیٰ نے اس بچے کی پیشانی کو چوم لیا، ماتھے کو چوم لیا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کس نبی نے پیشانی کو چوما ہے؟ اس نبی نے پیشانی کو چوما ہے۔ آدم کو نبوت ملی ہے تو اسی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نوح کو نبوت ملی ہے اسی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی جو جیسے ہی امام حسین اس بچے کی پیشانی کو چوما تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کی پیشانی آپ چوم رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں ایک دن اسی راستے سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا میرا نواسا یہیں پر کھیل رہا تھا تو یہی بچہ میرے بیٹے حسین کے قدموں سے لگنے والی جو دھول تھی اس کو اٹھا کر کے اپنی پیشانی پہ مل رہا تھا، تو میں نے اللہ اب اس کا انعام یہ ہے، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اس نے دنیا کے اندر مجھ سے محبت کی ہے تو کان کھول کے سنو، قیامت کا میدان ہوگا، میں اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسے حسین ہے میرے بھائی، واقعہ بہت طویل ہے، واقعات بہت ہیں، اگر سناؤ تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ نبی تاریخ ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، نبی تاریخ ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے۔ میرے آقا حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یزیدیوں کی طرف سے آوازیں آتی ہیں۔ زینب نے کہا بھیا حسین، یزیدیوں کی طرف سے یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اتنا سننے کے بعد میں حضرت امام حسین نے فرمایا اے بھائی عباس ذرا جا کر تو دیکھو کیا معاملہ ہے، آخر یزیدی کیسا شور مچا رہے ہیں۔ حضرت عباس یزیدیوں کی طرف گئے، اے عمر ابن سعد، عبید اللہ بن زیاد، کیا معاملہ ہے عمر ابن سعد، کیوں تم شور مچا رہے ہو؟ کہا اے حسین کے بھائی عباس، حسین سے جا کر کے بولو کہ ابھی جنگ ہوگی، ابھی جنگ ہوگی، نبی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اتنا کہا حضرت عباس اپنے خیمے میں آئے اور کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی آقا حسین، وہ یزیدی بول رہے ہیں کہ ابھی جنگ ہوگی، اسی وقت ہوگی۔ تو میرے آقا حسین نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے ان سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دیں، ایک رات کی مہلت اور دے دیں۔ ان سے جا کر کے کہا اللہ اللہ، کہا نہ کہ ایک رات کی مہلت توڑ دے دو۔ تو یزیدی بولے حسین مرنے سے ڈر لگ رہا ہے، حسین مرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد میں قسم خدا کی ذرا غور کردہ، اتنا سننے کے بعد میں مولا عباس نے ارشاد فرمایا، مولا عباس کہتے ہیں یزیدیوں کان کھول کے سن لو، ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ ہم حیدر کرار کے خاندان کے ہیں، ہم مولا علی کے خاندان کے ہیں۔ ارے ہمارا گھر تو ایسا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا گھر ہے کہ ہم خود بھوکے رہتے ہیں اور اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ کہا ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ حسین نے ایک رات اس لیے مانگی ہے چونکہ حسین کو عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے۔